اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو نہ بناتا تو زمین ایسے ہی ہر وقت یعنی کہ ہلتی رہتی، حرکت کرتی رہتی۔ زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں کی پیدائش کا بیان بتاتا ہوں میں آپ کو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ ترجمہ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا؟ زمین دیکھا جائے تو 2 دن میں بنائی گئی ہے، یہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے یہ، سورہ حامیم السجدہ کی۔ کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ ایک اور آیت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک اور آیت ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ۔ یہ بھی سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ ترجمہ اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں غذائیں ٹھہرا دیں، 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے یہ بھی۔ ترجمہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ دیکھیں آسمان جو ہے نا اس سے پہلے بنایا نہیں گیا تھا، جب وہ صرف ایک خلا میں ایک دھواں ہی دھواں تھا، وہ آگے میں اس کا تذکرہ کروں گا آپ سے، ابھی تو میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ بھی حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے ساتھ 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان کو دنیا کے چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ اگر ان آیت کریمہ کی ہم بات کریں تو زمین اور اس کے متعلق یہ سب چیزیں 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی ہے، یہ اچھے سے یاد رکھ لیجیے گا۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی ہے اور 2 روز میں یعنی کہ زمین کے متعلق جتنی بھی چیزیں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ درخت وغیرہ، میوے، پھل فروٹ وغیرہ جو بھی ہے، حیوانات، کانے وغیرہ، یعنی کہ جیسے ہم لوگ کان اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا جیسے آپ نے سنا ہوگا گولڈ کی یعنی کہ سونے کی کان، کوئلے کی کان ہے، یہ سب 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور 2 دن میں زمین بنائی گئی ہے۔ زمین اور اس سے متعلق اگر چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا جو ہے نا وہ دھواں میں تھا، یہ دھوئیں کی طرح تھا، یعنی کہ کوئی آسمان نہیں تھا اور صرف دھواں ہی دھواں ہوتا تھا، ہر طرف یعنی کہ دھواں ہی دھواں، صرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں اور سمجھ لیں جب گرمی پڑتی ہے اس کے بعد ہوائیں بھی آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے مٹی بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر یہ برسنا شروع ہو گئے، جس کے بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ بہت دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر سوال کر لیا ہم سب سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اچھا ایک سوال ہے میرا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غیر مسلم نان مسلم بھی سوال کر لیتا ہے یا کوئی مسلم ہے وہ سوال کر لیتا ہے، یار آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کتنا دن میں بنائی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے کہ 2 دن میں بنائی ہے۔ پھر اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق جو چیزیں ہیں یہ اور سب یہ کتنے دن میں، آسمان وغیرہ یہ سب کتنے دن میں بنایا، تو آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے؟ جو میں نے ابھی بتایا 6 دن میں مکمل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں قرآن مجید کی آیتوں سے بتا رہا ہوں۔ سورہ حامیم السجدہ کی میں نے پہلے آیتیں بھی بتائی۔ اب اچھا یہ 6 دن میں بنائے گئے، اس کے اوپر بھی میں آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، فی 6 ایام۔ ترجمہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ اب اچھا دیکھیں زمین اور آسمان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن اس میں پھر ہلچل ہونے لگی، جنبش جسے اردو کا ورڈ کہتے ہیں وہ ہونے لگا، یعنی کہ ایک جیسے کہ کہیں پر آگے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کافی دن سے میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہے انٹرنیٹ پرابلم، تو کافی پرابلم ہو رہی تھی، ویڈیو یعنی میسیجز جا رہے ہیں تو بھائی فوٹوز میں کافی واٹس ایپ کا بھی رپلائی نہیں دے پایا ہوں، اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ اوپن ہو رہا ہے یعنی کہ میسیج کر رہا ہوں تو میسیج کا بھی جا رہا ہے،
تو ٹھیک ہے، فوٹوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، لیکن اگر میسیج نہیں جا رہا تو ویڈیوز فوٹوز چل رہی ہیں. عجیب ایک معاملہ ہوا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے. خیر، زمین کی بات کر رہا ہوں میں. زمین اور آسمان جو ہے نا، یہ بنا اللہ پاک نے بنایا، ٹھیک ہے نا. اب یہ زمین 2 دن میں بنی ہے، 6 دن میں زمین آسمان اور اس کے متعلقہ چیزیں بنائی گئی ہیں. زمین و آسمان سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے سب 6 دن میں بنایا. تو اب زمین کی جو ہلچل، جب زمین بنائی گئی تو اس کی ایک ہلچل پیدا ہوئی اس کے اندر. تو ہلچل کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھیں زلزلہ بہت زیادہ آتا ہے. اب جب زلزلہ آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ کیا کیا جائے اور کس طرح سے ہم اپنی جانیں بچائیں. بس وہ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی بھاگ کر یعنی کہ کھلے ایریا میں نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ، جنگل کی طرف نکل جاؤ، کسی کھلے ایریا کی طرف چلے جاؤ تاکہ ہماری جان بچ سکے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ سب مال بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب چیزیں چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں، اگر دیکھیں آپ ایک تصور کیجئے کہ میں آپ کو ایک ترمذی کی روایت بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ آیت صحیح ترمذی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی اور حرکت کرنے لگی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی. آپ ایک امیجن کریں، اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو نہ بناتا تو زمین ایسے ہی ہر وقت یعنی کہ ہلتی رہتی، حرکت کرتی رہتی، تو پھر کیا ہوتا؟ کتنے زلزلے آتے. یعنی کہ ایک بات کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر خاص کرم ہے، خاص مہربانی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بھائی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی، اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم غلط کرتے ہیں. اچھا خیر، بات یہ آتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو زمین کی حرکت جو ہے وہ بند ہو گئی. اب زمین کی حرکت جب بند ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں ایک لیول میں ٹھہر گئی. زمین سے غلہ، اناج وغیرہ، سبزی وغیرہ، جو بھی ہم چیزیں ابھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ایک فوڈ یعنی کہ وہ سب ہمیں زمین سے ملتا ہے زیادہ. آپ دیکھیں تو اس میں بڑا ہمیں فائدہ ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو سمجھ لیں زمین حرکت کرنے لگتی تو آپ کی جو فصلیں ہیں، آپ کی چیزیں ہیں، یہ سب تہس نہس یعنی کہ کچھ ٹائم کے لیے رہتی. یعنی کہ ایک پہاڑ نہیں ہوتے تو آج زلزلہ آیا تو کل آ رہا ہے، پھر پرسوں آ رہا ہے، پھر ترسوں، یعنی کہ کچھ بھی چیزیں آج جو اپارٹمنٹس جو بن رہے ہیں، ٹاورز بن رہے ہیں، یا اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز بن رہی ہیں، یہ سب کچھ بھی نظر نہیں آتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہے. اس لیے اگر کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو. یہ نہ سوچو کہ یار یہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو میرے ساتھ برا ہو گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور بہتری ہوگی جبھی آپ کا وہ کام نہیں ہوا. باقی آپ لوگ استغفار تو پڑھ رہے ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، انشاءاللہ پھر ٹائم ملے گا تو بناؤں گا. ابھی تو مجھے انشاءاللہ پروفٹ سیریز شروع کرنی ہے، کافی میسیجز، کافی کمنٹس ہیں. تو ابھی میں نے کہا زمین سے شروع کیا جائے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین اور آسمان جو بنائے ہیں ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کیا ہوا. اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو یہ زمین ہمیشہ ہلتی رہتی، حرکت کرتی رہتی. ذرا تصور تو کرے کہ کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے. وہی بات میں نے آپ سے کی. موقع ملتا ہے لوگ جان بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہوش و آواز میں نہیں ہوتا. بچے ماں باپ کو، بچوں کا ہوش نہیں ہوتا، بچوں کو ماں باپ کا ہوش نہیں ہوتا. ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے. جن جگہوں پہ زلزلے آتے ہیں آپ یہی دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ اچھا چھوٹے موٹے جو زلزلے آتے ہیں اس میں تو پھر بندہ ہوش و آواز میں ادھر نکلنے کی کر جاتا ہے. لیکن جب تیز آتے، جو تباہی آتی ہے نا، جب تباہی والے زلزلے آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کسی کا ہوش نہیں ہوتا. جس سے تباہی، وہ والے زلزلے کی بات کرو جس میں تباہی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بعض لوگ تو ایسا سین بھی ہم نے اکثر ویڈیوز میں، اور جب کہیں کسی کنٹری میں زلزلے آتے ہیں یا کسی سٹی میں آتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ رات کو سوئے ہوئے اور ختم زندگی. اگر رات میں آ گیا زلزلہ یا سوتے سوتے یعنی کہ انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پروفٹ سیریز شروع ہو رہی ہے میری، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا سبسکرائب نہیں کیا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.